السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھوکہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے عالم دین، بہت سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے، تھوڑی دیر بعد توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اللہ علم و حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس اسی کی اگلی آیت نمبر 18 ہے، اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی جو کفر کی حالت میں رہے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں، کفر کے لیے جو کفر کی حالت میں مرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ اتنی اتھینٹک حدیث ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں نماز چھوڑنے کو، ٹھیک۔ تو کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت باقیوں کے لیے نہیں ہے، جو لوگ بغاوت کر چکے ہیں، جو لوگ اللہ کے احکامات کو چھوڑ چکے ہیں، ان کے لیے تو رحمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں رحمت تو میری ان کے لیے ہے، ان کے لیے میں نے اپنا فضل لازم کر لیا۔ کن کے لیے؟ جو نادانی سے گناہ کر بیٹھے ہیں اور رجوع کرتے ہیں، اور رجوع کرنے کے بعد اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فیوچر کے لیے عہد کرتے ہیں اللہ میں اب بھی گناہ نہیں کروں گا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری رحمت ہر وقت حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کہا جائے گا اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی اتنی لائٹ چیز نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے اپنا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیسیکلی ہم دھوکہ کھا چکے ہیں کہ اللہ تو بخش دے گا، مہربان ہے، بخشنے والا ہے، اور ہم اس قدر اس کے احکامات کے باغی ہو چکے ہیں کہ ہم اس کی رحمت کی وجہ سے ہم اس کے احکامات چھوڑ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری رحمت ان کے لیے ہے جو نادانی سے گناہ کر بیٹھے ہیں اور رجوع کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے جو جان بوجھ کے یا کفر کی حالت میں مر گئے، ٹھیک۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور سورہ نساء کی سورہ نحل کی آیت نمبر 119 ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ بے شک تمہارا رب اس کے بعد، گورو میں آپ کو اس کی عربی بھی پڑھ کے سناتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ بعدها اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے اور جو اس کے بعد توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اور اس کے بعد بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد گناہ پہ توبہ اور اس پہ ندامت اور فیوچر کے لیے اصلاح، عہد کہ اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری مجھ پہ فرض ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں اتنا سخت ہے، اگر ہمارے پاس ہمارے بس میں ہو نا، کسی کے بس میں اگر ہمارے ہو کہ آپ نے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے لائک 8-10 سال، 3-4 بہن بھائی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ان کی ماں کو اگر اپنے پاس بلانے کے لیے ٹائم لکھ لیا نا تو اللہ تعالیٰ نے بلا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں اس قدر سخت ہے کہ جو اس کو نہیں رحم آتا کہ یار اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کی جو قانون ہے نا، قانون کبھی نہیں ٹوٹتے۔ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے اصلاح کی ہے، فیوچر کے لیے عہد کی ہے، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں
کہ ہم لگے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، تو پھر ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے جو باغی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں آپ کو وہ بتا رہا تھا کہ اگر کسی شخص کی بچوں کی والدین والدہ والد اللہ تعالیٰ اس سے 10-15 سال کی عمر میں بچوں سے والدین لے لیتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ہوتا کہ یار لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے، تو کبھی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اور اس کی طرف رجوع کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ میں گناہ کر چکا ہوں، میں تیری طرف واپس آ چکا ہوں، مجھے اپنے ساتھ ایکسیپٹ کر لے، مجھے اپنی اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت دے اور ان کی پیروی کرنے والا بنا دے، یا اللہ مجھے اپنے ساتھ جوڑ لے۔ جب دیکھیں وہ میں ایک پڑھتا ہوتا ہوں اکثر کہ وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ بھی طالب والے کو ملتی جو اس کی طلب رکھتا ہو، اگر کوئی شخص کو طلب ہی نہیں ہے، وہ اس کے اوپر مہر لگ چکی ہے تو اس کے لیے کوئی رحمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کے یہ دعا کیا کرے کہ اللہ اس قدر ہم مجھ سے ناراض نہ ہوئی کہ تو مجھ سے جو ہے اپنی رحمت بھی اٹھا لے، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے لیے آسانیاں کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بے شک غفور رحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ زندگی گزارنے کے قواعد و ضوابط بتائے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ قانون بتائے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون نہیں توڑیں گے کبھی بھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدے تم لوگوں سے کر لیے۔ جب آپ قرآن مجید تفسیر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے قرآن مجید تو بالکل اس کے الٹ ہے جو آپ کے معاشرہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، لگے رہو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معائنے میں جو ہے قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھوکہ نہیں کھانا، ٹھیک ہے، وہ بخشنے والا مہربان غفور رحیم ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کن کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں بتا دی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی جو زندگی ہے اس میں قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اس کو شامل کریں۔ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کی نماز کے لگتا ہے، اور آپ میکسیمم ایک دن کے 30 منٹ بھی قرآن پاک کی تفسیر کو دیں تو 24 گھنٹوں میں سے آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ 2 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے لیے نکالے ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اس سے ہمیشہ مانگنا ہے، طلب کے ساتھ مانگنا ہے، کہ طلب سے مانگنا ہے، اللہ مجھے تیری طلب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طلب اللہ تعالیٰ انہی کو ملتے ہیں جس کے پاس طلب ہے، جس کو طلب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے میرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں جو ہے ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔